اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سپردہ صفات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اپنے پیارے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ رب ذوالجلال کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے۔ امام عشق محبت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں اور سورہ بقرہ کے آیت نمبر 145 میں ارشاد وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس دور حاضرہ میں لوگ جان بوجھ کر خلاف شرع کام کرتے ہیں، علم ہے اس بات کا، لیکن ہر کام کرنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں ہے، عالم بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا، یعنی کہ علم سیکھنے کے بعد اور جاننے کے بعد جو علم تمہارے پاس ہے شریعت کا، ان کی خواہشات کی پیروی کی، علم کے باوجود اور اگر خلاف شرع کام کیا، علم ہے، جانتا ہے انسان کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ رسول کی اس میں ناراضگی ہے اور شریعت کے خلاف گناہ ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، تو فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، وہ ظالم ہے۔ علم رکھنے کے بعد، جاننے کے بعد پھر بھی اگر وہ غلط طریقے سے کام کرتا ہے تو پھر شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور علم ہونے کے لیے اتنا نہیں کہ ہاں ڈگری ہی ہو، ہر انسان جانتا ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، کسی ماں باپ کو ستانا گناہ ہے، ناجائز طریقے سے کمانا گناہ ہے، حرام مال کمانا گناہ ہے، جھوٹ بول کر کمانا گناہ ہے، نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ ہر انسان، ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کو معلوم ہے کہ ناحق کسی کو ستانا گناہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے، تو فرماتا ہے اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً جو تمہارا شمار ہے وہ ظالموں میں ہوگا۔ تو جان بوجھ کر اگر کوئی کام کرتا ہے، جان بوجھ کر، تو اس کے لیے اور ڈبل گناہ ہے، اور جس کو پتہ نہیں، دھوکے میں، انجانے میں اگر اس نے کام کر لیا تو پھر وہ اس گناہ تو ہے لیکن اس سے توبہ کرے، اور جو جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس میں ڈبل گناہ ہے اور اسے توبہ ضروری ہے، اور اگر وہ کرتا رہا شریعت کے خلاف ورزی یہاں تک کہ موت کا پنجہ آن گھیرا، تو پھر اللہ ہی خیر فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب کے کسی قسم کا شک نہیں جس میں ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے۔ یہ کتاب اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فرماتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے نا، جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی قہر و غضب سے، جو ڈرتا ہے ان کے لیے ہدایت ہے۔ جو نہیں ڈر ہے، جو ڈرتا ہی نہیں، جو مقابلے کی کوشش کرتا تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کی وہاں دیکھیں گے، کیا دیکھے گا؟ گھٹنے میں درد ہو جائے گا تو خود کو چلا نہیں جائے گا، تو کہتا ہے نا وہاں کی وہاں دیکھیں گے۔ دنیا میں سارے آرام کی چیز ہیں، لاٹھی بھی ہے، ڈنڈا بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں سہارا دینے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ سب ہیں، لیکن گھٹنے میں اگر درد ہو جائے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، چلا جاتا ہے انسان کو، برداشت نہیں ہوتا، دیکھا نہیں جاتا۔ اور وہاں تو کچھ نہیں ہوگا سوائے اعمال کے، نہ لاٹھی ہوگا، نہ ڈنڈا ہوگا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ عزیز و نہ اقربا، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر وہاں کی وہاں کیسے دیکھیں گے؟ تو جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے، تو پھر ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ایمان لائے، بے دیکھے اور ادا کرتے رہے نماز کو، اور اس سے جو دے کھائے، دے رکھا ہے ہم نے، اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے خرچ کریں، اور جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف۔ اس آیت مبارکہ کا جو محاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مان جائیں، یعنی الذین، جو ایمان لائے، بے دیکھے اور نماز ادا کیا، زکوٰۃ ادا کیا، اور اس سے جو دے رکھا ہے ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے ہمیں، تو اس میں سے خرچ کرنا۔ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے سے پہلے، اور آخرت پر وہی یقین بھی رکھیں، وہی یقین بھی رکھیں۔ اب اس دور حاضرہ میں دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اپنی منمانی شریعت میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی منمانی، اپنی مرضی کی، اور جو اس کے دل کو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے، جو ان کی سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہے، بنا سوچے سمجھے۔ جو اچھا لگتا ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے، اچھا نہ لگے، اس کے کام کے خلاف ہو، تو پھر وہ سوچتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خود فیصلہ کرتا ہے شریعت کا، تو وہ ظالم نہیں ہوگا۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ بنا چون و چرا، اگر شریعت کی بات ہے، اللہ رسول کا فرمان ہے، تو پھر ہم بنا چون و چرا اس بات کی تصدیق کر لیں کہ ہاں اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو حق ہے، خدائے تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تو حق ہے۔ اور جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، کون؟ جو ایمان لایا، غیب پر نماز ادا کرتے رہے، اور اللہ کی عطا کردہ چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ ہیں ہدایت پر۔ جو بنا دیکھے ایمان لائے، نماز ادا کیا، اللہ کی ادا کردہ رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، اور جو اتارا گیا ان پر یا ان سے پہلے، سارے چیزوں کو مانا اور یقین رکھا، تو اللہ فرماتا ہے وہ ہیں ہدایت پر۔ اور آج کل ہم کسے ہدایت سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس دولت ہو،
جس کا کاروبار اچھا ہوا، یہ بڑھیا آدمی ہے، کاروبار ٹھیک ٹھاک ہے، سلجھا ہوا آدمی ہے۔ اور جو نماز چھوڑ دے اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ پھر دولت ہونا کامیابی نہیں ہے، ہاں نمازی اور ایمانداری اور پکا سچا مسلمان ہونا کامیابی ہے، اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنا یہ کامیابی ہے۔ تو کامیابی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلے، اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی کامیاب ہیں، وہی ہدایت پر بھی ہیں اور وہی کامیاب بھی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جنہوں نے جنم کا کفر کمایا یکساں ان پر، کیا ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ ماننے والے ہی نہیں۔ ہم کافروں کو کتنا ہی سمجھائے، جب تک اللہ ہدایت نہ دے، اور جو کافروں کے گھر میں جنم لیا تو پھر تو وہ وہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے جنم سے ہی کفر کمایا ہو، کافروں کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہو، پھر اسے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ماننے والے ہیں نہیں۔ تو لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اگر کامیاب بننا چاہتے ہیں تو پھر ایمان رکھیں۔ ایمان یہ والا ایمان نہیں کہ وہ گوشت کھائیں اور ہم تو مسلمان ہیں۔ ایک شخص سے پوچھا گیا، بھائی تم مسلمان ہو؟ بولے ہاں ہم مسلمان ہیں۔ بولے لگتے تو نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، میں ہفتے میں 4-5 کلو ساگ کھا لیتا ہوں، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے ہمارے گھر کتنا گوشت پکتا ہے، اور تم کہتے ہو مسلمان نہیں ہے۔ تو آج کل اس دور حاضرہ میں بس جو کہتے ہیں نا، ہاں کھانے کے مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی کامیاب ہے۔ اور اللہ جسے کامیابی کا مژدہ سنا دے، پھر پوری دنیا چاہے نا اسے گرانا تو کوئی بھی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ شرط اتنا ہے کہ ہم ایمان والا بنیں۔ ایمان والا، اب میں نے اس دن کہا تھا کہ صرف نام کا مسلمان ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نا، بلکہ ہمارا ہر لب و لہجہ، ہمارا ہر کام مسلمان والا ہونا چاہیے، ہر کام۔ اور نماز افضل عبادت ہے، نماز جو ہے نا افضل عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ادا کرتے رہیں نماز کو، ادا کرتے رہیں نماز کو۔ یہ کنٹینیو حکم ہے کہ چھوڑو مت، ادا کرتے رہو، جب تک جسم میں سانس باقی ہے، بالغ ہونے سے لے کر روح نکلنے تک کرتے رہو۔ اور آج کل ہمارا حال کیا ہے، جب وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، جمعے میں تو آ ہی جاتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہے اس میں۔ پھر کہتے ہیں ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ لوگوں کے حالات ہوتے نہیں، نمازوں کا پتہ نہیں، سچائی کا پتہ نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، دغا بازی پہ دغا بازی کرتا ہے۔ پھر ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی برکت نہیں۔ تو نماز چھوڑنا تو بڑا گناہ ہے نا، حرام ہے اور گناہ کبیرہ بھی ہے، تو نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ، اور ادا کرتے رہو نماز کو، نماز کو بھی ادا کرو، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچے کرتے رہو۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں،
اور یہ کتنا اچھا سودا ہے، جان بھی اللہ نے دیا، مال بھی اللہ نے دیا، عزت، شہرت، زندگی، سب کچھ اللہ نے دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جان مال دیا، کوئی اجرت تو نہیں لیا اللہ نے نا، یا کوئی پیسہ قرض چکانا پڑا، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو لے لیا ہے، کس کے بدلے؟ جنت کے۔ اور جب ہمارا جان و مال اللہ نے لے لیا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سبھی پڑھتے ہیں یہ، بے شک اللہ کے لیے تھا، اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ بھئی اللہ نے ہماری جان مال کو خرید لیا اور ہمیں جانا بھی اللہ کی طرف ہے، اور کتنا بہترین سودا ہے یہ کہ اللہ نے مسلمانوں کے، مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے۔ اب ہم کتنا گھاٹے کا کام کرتے ہیں، کتنا گھاٹے کا۔ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو پھر یہ جان، یہ مال، نہ جان ہمارا نہ مال ہمارا، کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، بالائے کرم، احسان عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ اب ہمارا کتنا کم عقلی ہے اس میں کہ ہم ذرا سی اگر ہاتھ کو تکلیف ہو رہی، ہم نماز نہیں پڑھیں، 10 روپے اگر ہم کسی کو دیں گے تو کم ہو جائے گا، اگر کوئی کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو یار ہمارا کام نہیں ہوگا، اگر کسی کی مدد کر دیں یار سوچتے ہمارا کام نہیں ہوگا، زکوٰۃ دے دیں یار ہمارا کام نہیں ہوگا، ہم نے جو 2 لاکھ روپے اکٹھا کر رکھا ہے اس میں سے اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے یار 25 دن 5,000 روپے کم ہو جائیں گے یار۔ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، کیونکہ جو سارا کا سارا مال اللہ کا ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ رقم امداد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نکال دیں تو پھر اللہ اس کا بہتر جزا دنیا میں بھی اور بعد مرنے کے جنت بھی عطا ہے۔ تو ہم دل میں یہ غم و خیال نہ کریں کہ ہم کسی کی مدد کریں یا ذرا سی تکلیف میں نماز چھوڑ دیں یا ذرا سی پریشانی میں ہم نماز چھوڑ دیں، تو اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں کہ ہم نے ذرا سی پریشانی میں دنیا میں نماز چھوڑ دیا، حالانکہ ہم سانس بھی لے رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، انسان اچھا خاصا راستے پر، سڑکوں پر دوڑتا ہے، چلتا ہے، کام و کاج کرتا ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ نماز پڑھا نہیں جاتا۔ یہ حلق سے لقمہ کیسے اتر رہا تیرا؟ بات سمجھنے کی، بولے ایسی پریشانی ہے کہ کوئی ایسی پریشانی ہے مولانا صاحب نماز پڑھا نہیں جاتا۔ نہیں بے وقوف، تیرے حلق سے لقمہ کیسے اتر رہا ہے اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، اور سب کچھ کر رہا ہے، چل بھی رہا، پھر بھی رہا، کاموں کا یہ تکلیف اتنی، نماز نہیں پڑھا جاتا، خدا کے لیے نماز نہیں پڑھا جاتا۔ اور اللہ تبارک، اب ایک بات دیکھیں کہ یہاں نماز نہیں پڑھا جاتا، اور جب روح جسم سے نکل جائے گی، ہمارے اسلاف بیان فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے نا تو جسم کیسا ریزہ ریزہ ہوتا ہے، جیسے ریشمی کپڑا کسی کانٹے دار درخت پہ پھینکو اور اس سے کھینچو، بالکل سلامت آئے گا وہ، کیسا دھاگا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے نا تو ایسے ہی انسان کا جسم بکھر جاتا ہے، یہ ہماری نگاہ دیکھتی ہے کہ سلامت ہے، لیکن اتنا شدید زخمی، تکلیف، پریشانی، تو پھر اس پریشانی میں تم کیا کرو؟ قبر میں بھی تو فرشتے جھنجھور کر اٹھائیں گے، ملک الموت کے واقع ہونے کے بعد جب قبرستان کے اندر ہزاروں من مٹی کے نیچے مردے کو رکھ دیا جائے گا، جب لوگ دفنا کر 40 قدم دور ہوتے ہیں
تو زمین کو دانتوں سے چیرتے پھاڑتے ہوئے، آنکھیں ایسی نیلی نیلی ڈراونی شکل، بال بکھڑے ہوئے ڈراونا شکل، دانت سے زمین کو چیرتے ہوئے آگے مردے کو جھنجھوڑ کر جو اٹھائے گا، تو اس تکلیف کو کیا کہو گے؟ پھر وہاں کون سا بہانہ بناؤ گے؟ وہاں تو بہانہ بنانے کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہوگا، اور جس بہانہ بنا کر نماز چھوڑ کر دولت اکٹھا کیا ہے، کوئی ساتھ بھی نہیں جائے، ایک سکہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، یہاں تک کہ کفن میں جیب بھی تو نہیں ہے نا۔ آج کے لوگ برانڈیڈ کرتے ہیں نا، دکانوں پہ جا کے برانڈیڈ، جو ہمارا دائمی لباس ہے اس کا کوئی برانڈ نہیں ہے، کہتے ہیں ہم تو برانڈیڈ لوگ ہیں۔ تو مر کے ذرا برانڈیڈ بن کے دیکھا نا، تو پتا چلے گا کتنا بڑا برانڈیڈ بنا تو۔ ہاں، میں مرنے کے بعد کیا میں برانڈیڈ ہوں؟ میں جیتے جی تو کوئی بھی برانڈیڈ بن جائے گا، لیکن اصل برانڈیڈ تو وہ ہے نا جو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دے، وہ برانڈیڈ ہے نا، جنتی لباس پہنے گا وہ، جب سوال کا جواب دے دے گا نا تو آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، جنتی لباس پہنا ہو، یہ ہے برانڈیڈ۔ اس لباس سے افضل کوئی لباس ہی نہیں ہے، جنتی بچھونا بچھاؤ، یہ ہے برانڈیڈ۔ جنت سے کھڑکیاں کھول دو، یہ ہے برانڈیڈ۔ اور یہاں دنیا میں 2000 کا لباس پہن لیا تو ہم تو الگ لیول کے ہیں، پتہ چلے گا قبر میں تو چلنا کون سا الگ لیول کا ہے۔ پھر اس تکلیف کو کس سے شیئر کرو گے کہ میں پریشان تھا، نماز نہیں پڑھا، میں پریشان تھا، میں یہ نہیں کرا، وہ نہیں کرا، قرآن نہیں پڑھا، دین پر عمل نہیں کیا، کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ دنیا میں فیشن کرتے، برانڈیڈ کرتے، پھر تمہارا خود کا برانڈیڈ بن جائے گا، اور ایسی کٹائی ہوگی نا قبر میں، پھر یاد کرے گا، چیخے گا۔ اور جو دنیا میں جو باتیں بناتا تھا نا، باتیں ہانکتا تھا، ناکیں اونچی کرتا تھا، سب خاک میں مل کر نام و نشان تک مٹ جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ کیا رہا دنیا میں؟ کچھ رہا؟ اے لوگو، ہم اپنی شریعت پر عمل کریں، قرآن و حدیث پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی یہاں کی بھی عزت سے گزرے گی، اور قبر میں بھی سلامتی اور آرام کی زندگی ملے گی۔ ورنہ اگر سوال کا جواب نہیں دیا نا تو پھر آواز آئے گی، غضب کی آواز، کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا لباس پہناؤ، اسے آگ کا بچھونا بچھاؤ، اور جہنم سے کھڑکی کھول دو، اور اژدہے اور بچھوؤں کو مسلط کر دو اس پر، یہ جلتا بھی رہے گا، اور سانپ اور بچھو ڈنک بھی مارتے رہیں گے، اور جب یہ پانی مانگے گا پینے کے لیے تو اسے پھر کھولتا ہوا پیپ اسے پینے کے لیے دو۔ آج کل تو ہمارے حلق سے تازہ پانی بھی نہیں اترتا ہے، ہاں، تازہ پانی بھی نہیں اترتا ہے، وہ کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا، بدبو سے انسان ہلاک ہو جائے گا، بدبو سے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ کی جو عذاب ہے نا، بہت دردناک عذاب ہے، لیکن ہم ان باتوں کو بھول گئے۔ یہ سارا پیغام اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب دردناک ہے، اللہ کا جو عذاب ہے بہت بڑا ہے، لیکن سمجھتا کون ہے؟ جانتا ہے کہ مرنا ہے پھر بھی تیاری نہیں کرتے، جانتا ہے لیکن پھر بھی نہ سمجھ، جان بوجھ کے انجان بنتا ہے۔ ایسے انسان بولتا ہے، دانت نکالے گا تھوڑا سا، میں تو پتہ ہی نہیں، بولتا ہے نا، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ تو پیارے، اللہ سے ڈرو، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو زندگی ہے نا یہ رب کی امانت ہے،
اللہ کے فرمان کے مطابق گزارو، اسی میں دونوں جہان کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔